قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ محترم سامعین، میں آپ کے سامنے ذی الحجہ کے 10 دنوں کے تعلق سے 5 باتیں عرض کرتا ہوں مختصر انداز میں۔ سب سے پہلے کہ یہ 10 دن یا 10 راتیں اللہ کی نظر میں بڑے اہم ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، 10 راتیں۔ ان 10 راتوں سے مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد لی ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کی اہمیت دوبالا ہو جاتی ہے، بڑی ہی اہم ہوتی ہے وہ۔ تو بہرحال یہ بہت اہم ہے، اور کتنا اہم ہے اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزہ رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 سال کے روزے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی شخص ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، شب قدر رمضان میں جس کی تلاش کے لیے لوگ راتوں رات جاگتے ہیں، 27 کی رات کو تو مت پوچھو، پوری دنیا کے لوگ جاگتے ہیں، اتنی اہم رات۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان 10 راتوں کی اہمیت کو بھی شب قدر کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ ان ایام کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ عبادت انجام دیں، روزے کا اہتمام کریں۔ پہلی چیز ہو گئی روزہ۔ دوسری چیز، انہی 10 دنوں میں ایک دن آتا ہے یوم عرفہ، یعنی کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ، قربانی سے پہلے والا دن۔ یوم عرفہ کا بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم پورے کے پورے 9 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، اس مہینے کے اندر، بلکہ ان 10 دنوں کے اندر جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹیں گے۔ پہلی تاریخ آتے ہی ناخن اور بال کاٹنا منع ہو جاتا ہے، اور یہ اس لیے منع ہے کہ حاجی لوگ بھی اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے، تو ان کی نقل اتارتے ہوئے جو بیچارے وہاں تک نہیں پہنچ سکے حج تک، ان کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی نہ کاٹیں تاکہ ان کی رحمتوں کا کچھ حصہ ان کو بھی مل جائے۔ تو تیسری چیز ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے ناخن اور بال ان 10 دنوں میں نہیں کاٹنا ہے، قربانی ہو جانے کے بعد کاٹیں گے۔ چوتھی چیز، تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عمل عرفہ کے دن یعنی 9ویں تاریخ کے فجر سے 13ویں تاریخ کے عصر تک یہ عمل کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا ہے مرد حضرات کو، اور آہستہ آواز سے پڑھنا ہے عورتوں کو۔ عورتوں کے واسطے بھی یہ چیز واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی کے ساتھ ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ نفلی روزہ ہم پورے سال کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن 5 دن ایسے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک عید کے دن، رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اور 4 دن کنٹینیو اس طریقے سے، بقرعید کا پہلا دن،
10 تاریخ جس دن قربانی شروع ہوتی ہے، اس کے بعد 3 دن اور لگاتار، یعنی کہ 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، کنٹینیو 4 دن۔ ان 4 دنوں میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، اور عید کے دن، یہ پورے ملا کر 5 دن ہو گئے۔ ان 5 دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو گناہ ہوگا، ثواب کا تو کوئی شائبہ ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔